السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں؟ اور پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم کا پروسیس چل رہا ہوگا، آپ کا پریکٹس ضرور کر رہے ہوں گے آپ یقیناً، اور کویشچن سالو بھی ہو رہے ہوں گے، اور مجھے پکا پتہ ہے کہ آپ ڈسکشن بورڈ کا بھی ساتھ ہوں گے، کیونکہ ہر سوال میں کچھ نہ کچھ پڑھا. آپ کو نہیں آ رہی؟ دیٹس گڈ. اگر نہیں آ رہی تو بہت اچھی بات ہے. آج بھی ہم کچھ پریکٹس کویشچن سالو کرنے ہیں. اس کے لیے اگین وہی 3 چیزیں: نوٹ بک، بال پین اینڈ کیلکولیٹر. چلو پانی بھی رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے آج. اوکے تو لاسٹ لیکچر تک ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی تھیں اس کا بریف یہ ہے کہ ہم نے پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم کے تحت کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ بنانا سیکھ لی تھی، اور اس کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ میں ہم نے کوانٹٹی اسکیجول بنانا سیکھا تھا، کاسٹ ایکومولیٹڈ کس طرح سے کی جاتی ہے اس کی ہم نے ایک پارٹ کو سیکھا تھا. پھر اس کے بعد ایکویلنٹ یونٹس پروڈیوسڈ، یہ کس طرح سے کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں یہ سیکھا تھا. پھر کاسٹ پر یونٹ کس طرح کیلکولیٹ کی جاتی ہے یہ بھی سیکھا تھا. اور فائنلی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ، جس کو میں اپورشنمنٹ آف کاسٹ کہتا ہوں، وہ بھی ہم نے سیکھا تھا کس طرح سے اسے اکاؤنٹ فار کیا جاتا ہے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ از اے سورس ڈاکیومنٹ فار فردر اکاؤنٹنگ سسٹم، جس میں کہ ہم نے ورک ان پروسیس کا لیجر اکاؤنٹ بنانا سیکھا تھا، اور یہاں سے فگرز کو اٹھا کے ورک ان پروسیس کے لیجر اکاؤنٹ میں شو کی تھیں. آپ کو میں نے ابھی تک پروسیس کاسٹنگ میں فرسٹ ڈپارٹمنٹ میں کیلکولیشنز اور اکاؤنٹنگ کی باتیں سکھائی ہیں. سبسیکوینٹ ٹو دا فرسٹ ڈپارٹمنٹ میں کچھ تھوڑا سا فرق وہ ہم آج لرن کریں گے انشاءاللہ. ہم کچھ نارمل لاس متعلق چیت کریں گے. آپ کو اب جو کوشچن میں شو کر جاؤں سلائڈ پر، وہ آپ کے پریویس کوشچن کی کنٹینیوٹی ہے. آپ نے جو لاسٹ لیکچر میں کوشچن سالو کیا تھا، جس میں منی سوپ بارز تھیں، وہ 1000 یونٹس پٹ کیے تھے، 600 یونٹس کمپلیٹ ہو گئے تھے، یاد ہے نا؟ ہاں، وہی والا سوال ذرا آپ نکال لیجئے، اس کا سولوشن بھی ساتھ رکھ لیجئے، کیونکہ اسی کی کنٹینیوٹی میں ہم نے آگے چلنا ہے اب. ہاں، لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں ڈیٹا تھوڑا سا مزید اس میں شامل ہے. تو آگے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. آپ کو اس وقت نظر آ رہا سوال، اور سوال یہ ہے کہ سیکنڈ ڈپارٹمنٹ میں ہمیں یونٹس جو ریسیو ہوئے ہیں وہ ہیں 600، اور ان میں سے 500 یونٹس کمپلیٹ ہو گئے اور 100 یونٹس جو ہیں اسٹل ان پروسیس ہیں. آپ نے صرف ریلیونٹ ڈیٹا کو نوٹ کرنا ہے، پورا کوشچن آپ نے نوٹ نہیں کرنا، ساتھ ساتھ اس کے پوائنٹس نوٹتے چلے جائیے. میں بھی سلائڈ سے ان چیزوں کو صرف پڑھ رہا ہوں جو کہ آپ نے نوٹ کرنی ہے، سارا کوشچن میں نہیں پڑھ رہا، لہذا نوٹتے چلے جائیے. تو جی، اس میں جو 100 نمبر آف یونٹس ہمارے پاس ان پروسیس ہیں، دوز آر 100% کمپلیٹ ایز ٹو مٹیریل، یعنی کہ مٹیریل 100% ان پر لگ چکا ہے، جبکہ کنورژن کاسٹ 60% انکر ہوئی ہے ابھی تک. ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی یہ چیز دیکھی تھی کہ جو یونٹس ان پروسیس ہوتے ہیں، ان یونٹس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس حد تک کاسٹ ان کے لیے انکر ہو چکی ہے.
مٹیریل کو، لیبر کو، ایف او ایچ کو الگ الگ سے پرسنٹیجز میں یا فریکشن میں بتایا جاتا ہے سوال کے اندر. دوبارہ آئیے ہم دیکھتے ہیں اب اس سوال کے اگلے حصے کو. اس میں جی ہمیں اب بتا رہا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں جو پچھلے ڈپارٹمنٹ سے 600 نمبر آف یونٹس ریسیو ہوئے تھے ان کی کاسٹ 540 روپیز ہے، جبکہ اس ڈپارٹمنٹ میں جو کاسٹ ایڈ کی گئی وہ ڈائریکٹ مٹیریل 150، ڈائریکٹ لیبر 112 اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ 168 ہے. نوٹ کرتے جائیے ساتھ ساتھ، اور ٹوٹل اس کا بن جاتا ہے جی 970 روپیز. اب ہم اس کے سولوشن کی طرف آتے ہیں. اس کے سولوشن کے لیے آپ کو پہلے میں ایک فارمیٹ بتا دوں. اس میں آپ نوٹس کریں گے کہ فرسٹ ڈپارٹمنٹ کو کمپیئر کرتے ہوئے چند ایک تبدیلیاں ہیں، ان تبدیلیوں کو آپ نوٹس کریں گے. ابھی تو سلائیڈ پر اب فارمیٹ دیکھنے جا رہے ہیں جو سبسیکوینٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہی کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ کے بنیادی پارٹس کوانٹٹی اسکیجول، کاسٹ ایکومولیٹڈ ان دا ڈپارٹمنٹ، ایکویلنٹ یونٹس پروڈیوسڈ، کاسٹ پر یونٹ اینڈ اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ یا اپورشنمنٹ آف دا ایکومولیٹڈ کاسٹ. وہی 5 پارٹس ہیں کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ کے. کوانٹٹی اسکیجول میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہاں پر یونٹس پٹ ان ٹو دا پروسیس نہیں بلکہ یونٹس completed and transferred from the preceding department ہیں، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں units received from the process 1، یا اس پروسیس کا نام بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اس کو آپ ڈبل انڈر لائن کر لیں گے کیونکہ اس کی ڈیٹیل نیکسٹ ہے units completed and transferred to the next department or finished goods and units still in process. کچھ خاص فرق اس میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ نے یونٹس پٹ انٹو دا پروسیس کی بجائے یونٹس ریسیو فرام دا پریسیڈنگ ڈپارٹمنٹ کہا ہے. ہاں کاسٹ ایکومولیٹڈ ان دا ڈپارٹمنٹ کا جو پارٹ ہے اس میں آپ کو شو کرنا ہوگا کہ کاسٹ ریسیو کتنی ہو رہی ہے پچھلے ڈپارٹمنٹ سے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اس میں ہم شو کرتے ہیں الگ سے، اور پھر کاسٹ ایڈیڈ کے تحت ڈائریکٹ مٹیریل، ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کو ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں. آپ نیکسٹ پارٹ میں دیکھ رہے ہیں ایکویلنٹ یونٹس پروڈیوسڈ. اس کے لیے بنیادی فارمولا وہی ہے کہ کمپلیٹڈ میں پرسنٹیج آف ورک ان پروسیس کمپلیٹڈ جو ہے اس کو آپ نے شامل کرنا، لیکن مٹیریل، لیبر اور اوور ہیڈ کے علاوہ پریسیڈنگ ڈپارٹمنٹ کو بھی اب آپ نے ایکویلنٹ پروڈکشن کے اندر شامل کر دینا. آپ نے دیکھا کاسٹ ایکومولیٹڈ ان دا ڈپارٹمنٹ میں بھی پریسیڈنگ ڈپارٹمنٹ کی شمولیت آئی، ایکویلنٹ یونٹس کی کیلکولیشن میں بھی پریسیڈنگ ڈپارٹمنٹ کی شمولیت آ رہی ہے. اسی طرح سے کاسٹ پر یونٹ جب آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریویس ڈپارٹمنٹ کی ہیڈنگ وہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. تو پریویس ڈپارٹمنٹ سے جو کاسٹ آئی ہے اس کی پر یونٹ آپ نے بھی کیلکولیٹ کرنی ہے یہاں پر. اور پھر فائنلی جب آپ اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں، کاسٹ اپورشنمنٹ کی طرف آتے ہیں، اس میں کاسٹ ٹرانسفر تو اسی طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن اگین ورک ان پروسیس کو کیلکولیٹ کرتے وقت آپ نے کاسٹ فرام پریسیڈنگ ڈپارٹمنٹ جو ان پروسیس ہے اس کو بھی شامل کرنا ہے اس کے اندر. آپ نے نوٹس کیا اس فارمیٹ میں کہ بنیادی تبدیلی اس فرسٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے جو ہم نے کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ کا فارمیٹ بنایا تھا اور یہ سبسیکوینٹ ٹو دا فرسٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے ہم جو کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ کا فارمیٹ بنا رہے ہیں، اس میں صرف اور صرف بنیادی تبدیلی یہ کی ہے کہ اب ہم پچھلے ڈپارٹمنٹ سے جتنے یونٹس ریسیو کر رہے ہیں یا جتنی کاسٹ ریسیو کر رہے ہیں اس کو کوانٹٹی اسکیجول یا کاسٹ ایکومولیٹڈ ان دا ڈپارٹمنٹ میں شو کرتے ہیں. اور اسی طرح سے جو ایکویلنٹ یونٹس کی کیلکولیشن ہے اس کیلکولیشن میں بھی پچھلے ڈپارٹمنٹ کے یونٹس کو شامل کرتے ہیں. کاسٹ پر یونٹ کی کیلکولیشن میں بھی پچھلے ڈپارٹمنٹ کے یونٹ اور کاسٹ کو
ہم شامل کرتے ہیں پر یونٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے, اور اپورشنمنٹ کے ہیڈ میں یا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کے ہیڈ میں ہم جب ورک ان پروسیس کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی پچھلے ڈپارٹمنٹ کی شمولیت ہوگی. ایز این ایگزامینی, ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر آپ اس بات کو ذہن میں ضرور رکھیے گا. باقی پریکٹس کے ساتھ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی لاجکس کو بھی سمجھ لیں گے, اس کی لاجکس تک بھی پہنچ جائیں گے کہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال ابھی آپ نے چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ سبسیکوینٹ ٹو دا فرسٹ ڈپارٹمنٹ, یعنی کہ فرسٹ ڈپارٹمنٹ کے بعد والا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہوگا اس میں ہم نے پچھلے ڈپارٹمنٹ سے ریسیو کی جانے والی کاسٹ کو اور یونٹس کو شو کرنا ہوتا ہے. اوکے, آئیے اب ہم سولوشن کی طرف چلتے ہیں. آج چونکہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس لیے سلائیڈ کی طرف آپ کو بار بار جانا ہوگا. اوکے, اور پھر جس چیز میں آپ کو بہت ایفیشینٹلی انوالو رہنا ہے وہ ہے سولوشن, کہ آپ ساتھ ساتھ اس سولوشن کو نوٹ بھی کرتے رہیں گے. اوکے, اور کیلکولیٹر پہ آپ کے ہاتھ برابر چلتے رہنے چاہیے تاکہ آپ کو کانفیڈینس حاصل ہو کہ جو کیلکولیشنز ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں اور کیسے یہ کیلکولیشنز کی جاتی ہیں. اوکے, آئیے جی سولوشن دیکھتے ہیں. آپ جس وقت دیکھ رہے ہیں کوانٹٹی اسکیجول, اس کوانٹٹی اسکیجول میں ہم نے پچھلے ڈپارٹمنٹ سے جو یونٹس ریسیو کیے وہ ہیں 600, اور اس کے بعد اس ڈپارٹمنٹ میں ہم نے جتنے یونٹس کمپلیٹ کیے اور کمپلیٹ کر کے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ یا فنشڈ گڈس کو جو ٹرانسفر کیے وہ ہیں 500, اور ورک ان پروسیس یا یونٹس اسٹل ان پروسیس کلوزنگ ڈیٹ پر ہمارے پاس ہیں 100. سو ٹوٹل بن گیا 600. نیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کاسٹ ایکومولیٹڈ ان دا ڈپارٹمنٹ. اس میں جناب جو کاسٹ ہمیں ریسیو ہوئی ہے پچھلے ڈپارٹمنٹ سے اس کو لکھا. آپ کو یاد ہوگا جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے کاسٹ کمپلیٹ کر کے اگلے ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسفر کی تھی, دیٹ واز 540 روپیز, اینڈ دا سیم از ٹو بی ایکومولیٹڈ اوور ہیئر. اس ڈپارٹمنٹ میں پچھلے ڈپارٹمنٹ سے بھیجی ہوئی کاسٹ کو ہم شامل کرتے ہیں. اور آپ کو یہ بات بھی پروسیس کاسٹنگ کے فیچرز میں بتائی تھی کہ پچھلے ڈپارٹمنٹ کے فنشڈ یونٹس موجودہ ڈپارٹمنٹ کے لیے را مٹیریل ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو پچھلے ڈپارٹمنٹ سے جو یونٹس آئے ہیں ان کی کاسٹ میں مزید کاسٹ کو شامل کر کے ہم کہیں گے نا جی یہ جناب ہم نے کاسٹ ایکومولیٹ کر لی ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر, یہ کاسٹ اکٹھی کر لی ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر. تو صرف اور صرف اسی ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ نہیں بلکہ پچھلے ڈپارٹمنٹ سے وصول شدہ کاسٹ میں موجودہ ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ کو شامل کر کے ہم کہیں گے یہ ٹوٹل کاسٹ ہے, ایکومولیٹڈ کاسٹ ہے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پچھلے ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ جو ریسیو ہوئی ہے اس ڈپارٹمنٹ میں وہ ہے 540, اور جو اس ڈپارٹمنٹ نے کاسٹ ایڈ کی ہے, کوشچن کے اندر سے آپ اس فگر کو اٹھائیں, آپ کوشچن میں دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ مٹیریل. آپ نے نوٹ کیا ہوا نا کوشچن, اس لیے آپ سے کہا تھا کہ کوشچن ضرور نوٹ کر لیں. جنہوں نے کیا گریٹ, جنہوں نے نہیں کیا اب وہ پچھتا رہے ہوں گے. اب بھائی آپ ہماری بات پر یقین کریں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. اوکے, اب تو میں کوشچن کی سلائڈ دوبارہ نہیں دکھاؤں گا, اس لیے اب آپ سولوشن پر ہی آئیں واپس. تو جی سولوشن میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو کاسٹ ایڈ ہوئی ہے ڈائریکٹ مٹیریل 150, ڈائریکٹ لیبر 112 اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ 168, یہ ٹوٹل مل کے بن گئی 430. اور یہ 430 جو ایڈ ہوئی ہے پلس 540 جو پچھلے ڈپارٹمنٹ سے آئی تھی مل کر بن گئی 970. یہ ہے بھائی وہ کاسٹ جو کہ ہم نے اس ڈپارٹمنٹ میں ایکومولیٹ کی ہے. اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو ہم نے اس ڈپارٹمنٹ میں چارج کی ہے. تو جو کاسٹ اس ڈپارٹمنٹ کو چارج کی جا رہی ہے یا جو کاسٹ اس ڈپارٹمنٹ میں شامل کی جا رہی ہے اس کو ہم اکٹھا کر دیتے ہیں, اور اکٹھا کر کے ہم اسے کہتے ہیں
کہ یہ کاسٹ ایکومولیٹڈ ہے یا کاسٹ چارجڈ ہے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے. تو اس سوال کے تحت اس ڈپارٹمنٹ کے لیے جو کاسٹ چارج ہوئی ہے دیٹ از 970. اب جناب نیکسٹ پارٹ آتا ہے, ذرا بتائیے نیکسٹ پارٹ کون سا آئے گا؟ یس, ایکویلنٹ پروڈکشن کے یونٹس کو کیلکولیٹ کرنے کا. آئیے دیکھتے ہیں کہ ادھر ہم کیا کر رہے ہیں. ایکویلنٹ یونٹس جو کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں اس کے لیے میں نے آپ کو فارمولا بتایا ہوا ہے کہ کمپلیٹڈ یونٹس 100% اور ان پروسیس یونٹس کی پرسنٹیج آف کمپلیشن, ان دونوں کو اکٹھا کرنا. فارمولا آپ نے دیکھ لیا. اب آئیے اس کے اندر ہم فگرز پٹ کرنا شروع کرتے ہیں. آپ جناب دیکھ رہے ہیں کہ 500 یونٹس تو ہو گئے کمپلیٹ اور 100 یونٹس ہیں ان پروسیس. ایکویلنٹ یونٹس کے کیلکولیشن میں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا پریسیڈنگ ڈپارٹمنٹ سے جو 600 یونٹس ہمیں ریسیو ہوئے تھے, کیا وہ 600 یونٹس بھی پریسیڈنگ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے 100% کمپلیٹ تھے؟ بڑا عجیب سا سوال ہے بھائی. پچھلے ڈپارٹمنٹ سے جو یونٹس آئے وہ پچھلے ڈپارٹمنٹ میں 100% کمپلیٹ تھے تو آئے نا. لہذا ایکویلنٹ یونٹس, اس پوائنٹ کو غور سے سمجھیے گا, ایکویلنٹ یونٹس کی کیلکولیشن میں ہم نے پچھلے ڈپارٹمنٹ کے یونٹس کو 100% شامل کرنا ہے, کمپلیٹڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ان پروسیس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. بھائی کانسیپٹ یہ ہے کہ ایکولی پروڈیوسڈ یونٹس یا ایکویلنٹ پروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو پچھلا ڈپارٹمنٹ تھا, کیا اس ڈپارٹمنٹ میں ان تمام کے تمام 600 یونٹس پر کاسٹ انکر ہو چکی ہے؟ دیکھیں نا, ہم کوئی ڈپارٹمنٹ وائز اس وقت یہ باتیں نہیں کر رہے ایکولی پروڈیوسڈ یونٹس کے لیے. ہم آگے اگر آپ دیکھیں گے تو ڈائریکٹ مٹیریل کے لیے بات کر رہے ہیں, ڈائریکٹ لیبر کے لیے بات کر رہے ہیں اور فیکٹری اوور ہیڈ کے لیے بات کر رہے ہیں. تو وہ جو پچھلے ڈپارٹمنٹ کا ذکر ہے وہ پچھلے ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ذکر ہے کہ کیا ان یونٹس پر, یہ جو 600 یونٹس ہمارے پاس اب آئے ہیں, ان 600 یونٹس پر پچھلے ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر, فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ انکر ہو چکی ہوئی تھی. آف کورس ہو چکی تھی, تو پھر آگے ٹرانسفر ہوئے نا. اس لیے ان پر کوئی پرسنٹیج اپلائی نہیں ہوگی جو کہ ہم یونٹس ان پروسیس کی صورت میں کیلکولیٹ کرتے ہیں. جو یونٹس پچھلے ڈپارٹمنٹ سے ہمیں ریسیو ہوئے ہیں وہ 100% کمپلیٹ تھے پچھلے ڈپارٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. لہذا اس ڈپارٹمنٹ کی ایکویلنٹ پروڈکشن کی کیلکولیشن میں وہ ایز اٹ از لکھے جائیں گے. آئیے دوبارہ ہم سولوشن کی طرف چلتے ہیں. آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ 500 پلس 100 ایز اٹ از 600 ہم نے لکھ دیا. ہم چاہتے تو یہاں پر 600 اکٹھا بھی لکھ سکتے تھے, جو کہ لکھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ کی سہولت کی خاطر میں نے اس کو بائفرکیٹ کر کے دکھایا تاکہ ایک تو فارمولا بھی آپ کے ذہن سے نہ نکلے کہ جی کمپلیٹڈ پلس ورک ان پروسیس ہی ایکویلنٹ پروڈکٹس یونٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ اسی فارمولے کے تحت چونکہ اگلے مٹیریل لیبر ایف او ایچ کو بھی کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے, اپنا رہے ہوں گے اسی فارمولے کو, لہٰذا اسی فارمولے کے مطابق اپنے ذہن کو آپ آگے لے کر جا سکیں. اس لیے میں نے اس کو بائفرکیٹ کر کے شو کیا. اینیویز یہ بات میں کلیئر کر چکا ہوں کہ پریسیڈنگ ڈپارٹمنٹ سے ریسیو ہونے والے یونٹس کو ایز اٹ از آپ نے ایکولی پروڈیوسڈ تصور کرنا ہے. اب آگے بات جی مٹیریل کی. مٹیریل کے بارے میں کوشچن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مٹیریل ایٹ دا اسٹارٹ آف دا پروسیس ہی شامل کر دیا جاتا ہے, لہذا جو ان پروسیس یونٹس ہیں ان پر مٹیریل بھی سارا کا سارا خرچ ہو چکا ہوا ہے. وہ 500 یونٹس کمپلیٹ اور 100 یونٹس ان پروسیس ایز ٹو مٹیریل, ان کے اوپر اور کوئی کاسٹ مٹیریل کے ریفرنس میں انکر نہیں ہونی تھی باقی, لہذا اس کے بھی ایکولی پروڈیوسڈ یونٹس 600 ہی بنتے ہیں.
رہ گئی بات کنورژن کاسٹ کی، اس میں ڈائریکٹ لیبر کاسٹ اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. جو 500 یونٹس ہیں جو کمپلیٹ ہو گئے ہیں ان پر تو 100% لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ انکر ہو چکی ہے. ہاں البتہ جو 100 نمبر آف یونٹس ہیں ان پروسیس ان پر 60% لیبر اور 60% فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ انکر ہوئی ہوئی ہے. لہذا ان کا جو ایکویلنٹ پروڈکشن کا یونٹ بنتا ہے وہ 60 بنتا ہے اور 500 کمپلیٹڈ، تو 60 پلس 500 مل کر 560 بن گئے. تو جناب ایکولی پروڈیوسڈ یونٹس کی کیلکولیشن بھی آپ نے دیکھ لی کہ پریسیڈنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے وہی 600، کیونکہ ان 600 یونٹ پر پچھلے ڈپارٹمنٹ میں 100% کاسٹ انکر ہو چکی ہے. مٹیریل کی کاسٹ بھی 100% 600 پہ خرچ ہو چکی ہے. رہ گئی لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ، تو 560 ایکولی پروڈیوسڈ یونٹس پر وہ کاسٹ انکر ہوئی ہے. اب آئیے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کیلکولیشن فور کاسٹ پر یونٹ. تو جی اس کے اندر سیدھا سا فارمولا ہے، کاسٹ کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے ایکولی پروڈیوسڈ یونٹس پر. آپ نے یہ کاسٹ پر یونٹ کی کیلکولیشن پریسیڈنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی کرنی ہے اور موجودہ ڈپارٹمنٹ میں جو کاسٹ ایڈ کی گئی ہے اس کے لیے بھی کرنی ہے. تو جی پریسیڈنگ ڈپارٹمنٹ سے جو کاسٹ ہمیں ریسیو ہوئی تھی دیٹ واز 540 روپیز اینڈ دیٹ از ٹو بی ڈیوائڈیڈ بائی 600 نمبر آف یونٹس جو کہ اس کی ایکویلنٹ پروڈکشن بنتی ہے. تو ہمارے پاس وہی 90 پیسہ آ گیا. اور جو ایڈڈ کاسٹ ہے اس میں ڈائریکٹ مٹیریل، ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ 150 112 اینڈ 168 بالترتیب ان کو ان کی اپنی اپنی ایکویلنٹ پروڈکشن کے یونٹ سے ڈیوائڈ کریں گے. لائک ڈائریکٹ مٹیریل 150 ڈیوائڈیڈ بائی 600 gives us 0.25. ڈائریکٹ لیبر 112 ڈیوائڈیڈ بائی اٹس اون equally produced units of 560 gives us 20 پیسہ and 168 divided by 560 gives us 30 پیسہ. اب جن کا آپ ٹوٹل کر لیجئے تو آپ کے پاس ٹوٹل پر یونٹ کاسٹ آ جائے گی which is 1.65. یہ جناب 1.65 کی ٹوٹل کاسٹ اب آپ استعمال کریں گے ان یونٹس کے لیے جو آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں یا فنش گڈز میں. آپ کو میں دوبارہ پیچھے سے لے کر چلتا ہوں. اس فارمیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ایز این ایگزامینی آپ کو یاد ہونا چاہیے. سب سے پہلے کوانٹٹی اسکیجول کیلکولیٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے کاسٹ ایکومولیٹڈ ان دا ڈپارٹمنٹ کیلکولیٹ کرنی ہے، اس کے بعد ایکولی پروڈیوسڈ یونٹس کو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے اور پھر کاسٹ پر یونٹ کیلکولیٹ کرنی ہے. یہ 4 اسٹیپس تو ہو گئے. اینڈ دا لاسٹ اسٹیپ از ٹو اپورشن دا کاسٹ. اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیا ہوگا، وہ جو ٹوٹل کاسٹ ہمارے پاس آئی ہے وہ کہاں کہاں جا رہی ہے. تو یہ دیکھتے ہیں جی کہ وہ کہاں کہاں جا رہی ہے. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سلائڈ پر کہ اس کا ایک حصہ جو کمپلیٹڈ یونٹس کے لیے ہے اس کو ہم 500 نمبر آف یونٹس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں 1.65 کے ساتھ. تو جی 1.65 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کر وہ بن جاتا ہے 825 روپیز. اور جو ان پروسیس ہے اس میں پریویس ڈپارٹمنٹ کے 100 یونٹس بھی ان پروسیس ہیں، میٹیریل کے 100 یونٹس بھی ان پروسیس ہیں، لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کے بھی 60 یونٹس ان پروسیس ہیں. اس کو یہ مت سمجھیے کہ پریویس ڈپارٹمنٹ کے یونٹس یا مٹیریل کے یونٹس یا لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے یونٹس کہنے کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں لیبر کے کوئی اتنے آرز ان پروسیس ہیں یا مٹیریل کے اتنے یونٹس ان پروسیس ہیں. نہیں، بلکہ وہ جو 600 نمبر آف یونٹس پریویس ڈپارٹمنٹ سے ہمیں اس ڈپارٹمنٹ میں ریسیو ہوئے تھے، پریویس ڈپارٹمنٹ سے جو 600 نمبر آف یونٹس اس ڈپارٹمنٹ میں جو ہمیں ریسیو ہوئے تھے، ان 600 یونٹس میں سے 500 یونٹس تو چلے گئے فنش گڈز میں. سپوزلی ہم یہ نہیں
کہتے ہیں کہ جی اگلے ڈپارٹمنٹ میں گیا, ہم کہتے ہیں جی یہیں سے فنش گڈس میں چلے گئے, لیکن ان میں سے 100 نمبر آف یونٹس آر اسٹل ان پروسیس. اب بھائی وہ جو 100 نمبر آف یونٹس جو اسٹل ان پروسیس ہیں, کیا ان 100 نمبر آف یونٹس پر پچھلے ڈپارٹمنٹ میں کوئی کاسٹ انکر ہوئی تھی؟ ڈیفینیٹلی 90 پیسہ پر یونٹ کے حساب سے کاسٹ انکر ہوئی تھی. کیا وہ جو 100 یونٹس ان پروسیس ہیں ان پر اس ڈپارٹمنٹ میں مٹیریل انکر ہوا؟ ڈیفینیٹلی انکر ہوا. کیا لیبر انکر ہوئی؟ کیا ایف او ایچ انکر ہوئی؟ ڈیفینیٹلی انکر ہوئی. اب مٹیریل کے لیے تو وہی 100 نمبر آف یونٹس ہیں, جبکہ ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے لیے ان کو ایکولی پروڈیوسڈ کے برابر لے کر آئیں گے, 60-60. ٹھیک ہے, پتا چل رہا ہے نا کہاں سے فگرز جو ہیں موو ہو کر آ رہی ہیں. وہی 100 نمبر آف یونٹس جو ان پروسیس ہیں ایز ٹو پریویس ڈپارٹمنٹ, پچھلے ڈپارٹمنٹ میں 100% کمپلیٹ تھے لہٰذا اس کو 100 ادھر رکھا. ایز ٹو مٹیریل ان پر 100% مٹیریل کاسٹ انکر ہو چکی ہوئی ہے. ایز ٹو لیبر اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ 60% انکر ہو چکی ہوئی ہے, لہٰذا 60 یونٹس کو ہم نے ملٹی پلائی کرنا ہے اس کا اپنا ریٹ. اب وہ 60 یونٹس پر جب اس کا اپنا ریٹ ملٹی پلائی کریں گے تو ہمارے پاس ایک کاسٹ آ جائے گی جو ان پروسیس ہے ایز ٹو لیبر اینڈ ایز ٹو فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. آئیے دیکھیے دوبارہ سولوشن پہ چلتے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ ورک ان پروسیس میں پریویس ڈپارٹمنٹ سے جو کاسٹ آئی تھی وہ پڑی ہوئی ہے 100 یونٹس کے لیے 90 روپیز. اس ڈپارٹمنٹ میں ان 100 یونٹس پر جو کاسٹ ورک ان پروسیس میں ابھی تک پڑی ہوئی ہے وہ ہے 25 روپیز. اور اس ڈپارٹمنٹ میں جو لیبر کاسٹ ابھی تک ان پروسیس پڑی ہوئی ہے, کمپلیٹ نہیں ہو سکی, یا یوں کہہ لیں کہ کمپلیٹ ہو کر آگے نہیں ٹرانسفر ہو سکی, وہ ہے 12 روپیز. اور اس ڈپارٹمنٹ میں انکر ہونے والی فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ جو فنش گڈس کو یا اگلے ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسفر نہیں ہو سکی, ابھی تک ان پروسیس پڑی ہوئی ہے, وہ ہے 18 روپیز. تو یوں جناب ہمارے پاس ورک ان پروسیس کی ٹوٹل کاسٹ بنتی ہے 145 روپیز. اور یہ 825 اور 145 مل کر ٹوٹل بن گئے 970. تو جی اس 970 کو آپ تلاش کریں کاسٹ اکومولیٹڈ میں, تو ایگزیکٹلی وہی 970 کاسٹ اکومولیٹ کی تھی آپ نے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر. 970 کاسٹ اکومولیٹڈ, 970 کاسٹ اپورشنڈ. اسی 970 کو آپ اپورشن کر رہے ہیں فنشڈ گڈس کی طرف اور ورک ان پروسیس کی طرف. فنشڈ گڈس میں کتنی کاسٹ بھیج دی, ورک ان پروسیس میں کتنی کاسٹ پڑی ہوئی ہے. اوکے, تو آپ انفیکٹ یہ ساری اپورشنمنٹ یا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ جو بھی آپ اس کو ہیڈنگ دے دیں, کچھ کتابوں میں آپ یہ بھی پڑھیں گے کاسٹ اکاؤنٹڈ فار ایز فالوز. میں اس قسم کی اسٹیٹمنٹس اس لیے نہیں بعض اوقات بولتا کہ اسٹوڈنٹ بغیر سمجھے اس کو رٹا لگانے کی کوشش کرتا ہے. کچھ الفاظ اس طرح کے جو کہ اسٹوڈنٹ ان الفاظ پر توجہ دے تو ان کے مطلب سمجھ میں آ جائیں, میں اس طرح کے بولتا ہوں. تو کاسٹ اپورشنمنٹ آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا فیکٹری اوور ہیڈ کے اندر کہ آپ نے کاسٹ اپورشن کرنی ہے. اب آپ نے ٹوٹل کاسٹ 970 کو اپورشن کر لیا فنش گڈس کی طرف اور ورک ان پروسیس کی طرف. اوکے, تو اب یہ کاسٹ اپورشن ہو گئی, آپ کا معاملہ کمپلیٹ ہو گیا. اب آگے اس کا معاملہ آئے گا کہ آپ نے اس کو کس طرح سے ورک ان پروسیس اکاؤنٹ کے اندر شو کرنا. آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ از اے سورس ڈاکیومنٹ جس کو ہم استعمال کرتے ہیں. کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ کو ہم استعمال کرتے ہیں ورک ان پروسیس اکاؤنٹ بنانے کے لیے. سورس ڈاکومنٹ تو اسی کو کہتے ہیں نا پھر, کہ کسی چیز کے لیے کیا چیز سورس بن رہی ہے. تو کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ میں ہمیں کچھ فگرز ایسی ملتی ہیں جو کہ ہم وہاں سے اٹھا کر اپنی اکاؤنٹنگ سسٹم کے اندر ریکارڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات. تو جی یہ جو آپ کو میں نے ابھی کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ بتائی ہے, یہ بتائی ہے آپ کو میں نے سبسیکوینٹ ڈپارٹمنٹس کی, سبسیکوینٹ ٹو دا فرسٹ ڈپارٹمنٹ. آسانی کی خاطر آپ کہہ لیں
سیکنڈ ڈپارٹمنٹ یا تھرڈ ڈپارٹمنٹ یا فورتھ ڈپارٹمنٹ. تو اب ہم نے چونکہ یہاں پر سیکنڈ ڈپارٹمنٹ ایزیوم کیا ہوا ہے کہ وہ فرسٹ ڈپارٹمنٹ میں 1000 نمبر آف یونٹس پٹ ان کیے تھے, اس میں سے 600 کمپلیٹ ہوئے, تو وہ اب سیکنڈ ڈپارٹمنٹ میں ہی آئیں گے. تو سیکنڈ ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, اور وہ ریزن آف ڈفرینس کیا ہے وہ میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ وہ ہے یونٹس کا پچھلے ڈپارٹمنٹ سے ریسیو ہونا اور کاسٹ کا پچھلے ڈپارٹمنٹ سے ریسیو ہونا. اس کی ہم نے پریکٹس بھی کر لی اور اچھی طرح سے سیکھ بھی لیا. اب جی میں آپ کو تھوڑا سا مزید آگے لے کر چلتا ہوں. اب جو بات میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ ہے نارمل لاس سے متعلق, کہ کیلکولیشنز جب ہم کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ کی, تو ان کیلکولیشنز کے دوران ہم نے خیال رکھنا ہے کہ کچھ یونٹس لاس کی نظر تو نہیں ہو گئے. اگر وہ یونٹس لاس کی نظر ہو گئے ہیں تو پھر اگلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ یونٹس نارمل لاس کہلائیں گے یا ایب نارمل لاس کہلائیں گے. وہ جو یونٹ لاسٹ ہیں ان کو ہم نارمل لاس کی کیٹیگری میں رکھیں گے یا ایب نارمل لاس کی کیٹیگری میں رکھیں گے. اس کے لیے آپ کو کوئی ایکسپرٹ سمجھتے ہوئے کوشچن نہیں سیٹ کیا جائے گا, بلکہ آپ کو بتا دیا جائے گا جی کہ نارمل لاس ہے یہ ایب نارمل لاس ہے. لیکن بہرحال آپ کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ کیا کرائٹیریا ہے اس کو نارمل اور ایب نارمل لاس ٹریٹ کرنے کا. نارمل وہ چیز ہوتی ہے جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جیسا کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پیٹرول نے ایویپوریٹ ہونا ہے. آپ کی جنرل ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جی آپ پیٹرول اگر ایک جگہ رکھتے ہیں تو اس کی ایویپوریشن کی وجہ سے اس کے ویٹ میں کمی آنی ہی آنی ہے, یا کوئی ایسا پروسیس ہے جس پروسیس کی وجہ سے نارمل ہے کہ جی اس کے یونٹس شرنک ہو جائیں گے. ہم پروسیس شروع کرتے ہیں 1000 یونٹس کے لیے اور وہ رہ جاتے ہیں 950. ہم کہتے ہیں جی 50 جو ہے نارمل لاس ہے کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ایب نارمل لاس کیا ہے؟ جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. اوکے, یوں بھی کہہ لیں جس لاس کو ہم اوائڈ ہی نہیں کر سکتے, دیٹ از نارمل لاس. کیا ایویپوریشن کو اوائڈ کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں. لیکن جس لاس کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہ لاس ہو رہا ہے تو وہ ہوگا ایب نارمل لاس. ابھی میں صرف آپ کو نارمل اور ایب نارمل لاس کے فیچرز بتا رہا ہوں, اس کی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ہم سمجھیں گے اور سیکھیں گے. تو جی نارمل لاس جو ہم اوائڈ ہی نہیں کر سکتے, ایب نارمل لاس جس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا, لائک پیٹرول کی میں ایگزامپل دے رہا تھا آپ کو. اب پیٹرول کی لیکیج, دس واز ناٹ ایکسپیکٹڈ, اٹ could happen because of some negligence, ہماری کسی بھول چوک کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے, کسی بے احتیاطی کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے, کسی انفیشنسی کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے. تو ایب نارمل لاس کسی کوتاہی کی بنا پر جو کہ اوائڈ کی جا سکتی تھی, اور نارمل لاس ان اوائڈیبل سچویشن کے تحت. تو یہ تو تھی نارمل اور ایب نارمل کی پہچان. ابھی فی الحال میں آپ کو نارمل لاس کی اکاؤنٹنگ کی طرف لے کر جاؤں گا, اور پھر ان شاء اللہ تعالی
نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ایب نارمل لاس کی اکاؤنٹنگ بتاؤں گا. اس نارمل لاس کی اکاؤنٹنگ کو بتانے سے پہلے میں آپ کی لاجکس کو چیک کروں گا. جی پہلے آپ 100 نمبر آف یونٹس پر کاسٹ انکر کرتے ہیں 1000 روپے. 100 کے 100 یونٹس گڈ ہیں, پروڈیوس ہو گئے, ٹوٹلی پروڈیوسڈ ہیں. آپ پر یونٹ کاسٹ کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ 1000 ڈیوائڈیڈ بائی 100 نمبر آف یونٹس. کیلکولیٹر بتا رہا ہے کہ 10 روپیز آتے ہیں. اوکے اب آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں 10 یونٹس نارملی لاسٹ ہیں, ایک نارمل لاس کی وجہ سے, ایک ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے, ایک ان اوائڈیبل سچویشن کی وجہ سے آپ کے 10 یونٹس جو ہیں وہ ضائع ہو گئے, تو اب آپ کے پاس جو ڈینومینیٹر میں پر یونٹ کاسٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے نمبر آف یونٹس لکھے جانا چاہیے, بتائیے وہ 100 ہی ہونے چاہیے یا 90 ہونے چاہیے؟ obviously 90 ہوں گے. تو اب اگر یہ 90 ہیں تو 1000 ڈیوائڈیڈ بائی 90 آپ کے پاس پر یونٹ کاسٹ جو ہے وہ زیادہ آئے گی. obvious ہے کہ ڈینومینیٹر اگر کم کر دیا جائے تو ریزلٹ جو ہے زیادہ ہوتا ہے. بتاؤ کیا یہ بات آپ کی لاجکس میں آتی ہے یا نہیں؟ یہی چیز ہم نے یہاں پر سیکھنی ہے کہ جو ہم یونٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ضائع ہو جائیں گے, ان یونٹس کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے ہماری پر یونٹ کاسٹ جو ہے بڑھ جائے گی. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ دیجئے کہ نارمل لاس ہونے کی صورت میں اس ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ پر یونٹ بڑھ جایا کرتی ہے. ریزن کیا ہے؟ وہی جو ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ اس ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ کو اب آپ گڈ یونٹس پہ ڈیوائڈ کریں گے. جب گڈ یونٹس پہ ڈیوائڈ کریں گے, جو ابھی اگزامپل میں نے دی 90 اس کے گڈ یونٹس تھے, جب گڈ یونٹس پہ ڈیوائڈ کریں گے تو پر یونٹ کاسٹ تو پھر بڑھ جائے گی. لہذا آپ نارمل لاس کی صورت میں دیکھیں گے کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کاسٹ پر یونٹ زیادہ نظر آ رہی ہے. آئیے ہم ایک کوشچن سالو کرتے ہیں. اس کوشچن میں آپ واضح طور پر محسوس کریں گے کہ پر یونٹ کاسٹ ہماری انکریز ہو گئی ہے. اس کوشچن کو سلائیڈ پر دیکھنے سے پہلے آپ اتنی سی بات سمجھ لیجئے کہ یہ کوشچن اگین فرسٹ ڈپارٹمنٹ میں جو پروسیس ہو رہا ہے اس سے متعلق ہے. آئیے جی سلائیڈ پر چلتے ہیں. یہ وہی پہلے والا سوال ہے جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 1000 نمبر آف یونٹس کو پروسیس میں ڈالا تھا. اگر آپ کے پاس نوٹ ہے تو وہ آپ نکال سکتے ہیں, وہی لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے کوشچن سالو کیا تھا. لیکن فرق اس میں صرف یہ ہے کہ اس کوشچن میں یونٹس لاسٹ نہیں تھے, جبکہ اس کوشچن میں ہم ایزیوم کریں گے کہ ہمارے پاس کچھ نارمل لاس کے یونٹس ہیں. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو اس کوشچن میں 1000 نمبر آف یونٹس کی ان پٹ کے بعد یونٹس کمپلیٹڈ 600, یونٹس ان پروسیس 300 اور یونٹس
لاسٹ 100 نظر آ رہے ہیں، اور جو اس ڈپارٹمنٹ میں کاسٹ انکر ہوئی ہے وہ پہلے سے آپ جانتے ہیں، وہی والے سوال کی فگرز ہیں کہ ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ 500، ڈائریکٹ لیبر کاسٹ 225 اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ 135. اور سوال میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یونٹس ان پروسیس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ جو 300 نمبر آف یونٹس ان پروسیس ہیں وہ ایز ٹو ڈائریکٹ مٹیریل 100% کمپلیٹ ہیں، جبکہ کنورژن کاسٹ ان پر 75% انکر ہوئی ہوئی ہے، اور مزید ابھی اس پر چونکہ کاسٹ انکر ہونی تھی اسی لیے وہ ان پروسیس ہیں. اور 100 نمبر آف یونٹس جو لاسٹ ہیں ان کے بارے میں کوئی پرسنٹیج نہیں دی گئی، اور یہ ریکوائرڈ ہے کہ آپ نے کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ بنانی ہے اس ویک کی. کوشچن تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا. اس کوشچن میں سوائے ایک نئے پوائنٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ جی 100 نمبر آف یونٹس جو ہیں وہ نارمل لاس کے ہیں. 1000 نمبر آف یونٹ سے کام شروع کیا تھا، 600 کمپلیٹ کر کے اگلے ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسفر کر دیے. 600 کو ٹرانسفر کرنے کے علاوہ 300 ہمارے پاس ان پروسیس ہیں اور 100 جو ہیں لاسٹ ہیں. اب اس کا سولوشن ہم دیکھتے ہیں جس میں کہ آپ کو لاسٹ یونٹس کی موجودگی میں کیلکولیشن کیسے کرنی ہے وہ سمجھ آئے گی. سولوشن دیکھنے سے پہلے یہ چیز جان رکھیے کہ ہم نے فرسٹ ڈپارٹمنٹ میں نارملی لاسٹ یونٹس کو اگنور کرنا ہوتا ہے کیلکولیشنز کے اندر. کون سی کیلکولیشن میں؟ کیلکولیشن فار equivalent units produced and calculation for cost per unit میں. اوکے اور اسی طرح سے اپورشنمنٹ کے وقت بھی ہم نے اس کے اوپر کچھ نہیں کرنا ہوتا. یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے ایک ایگزامینی کے طور پر ذہن میں رکھنی ہے. چند ایک ٹپس ہوتی ہیں جو ایک ایگزامینی کو، ایک اسٹوڈنٹ کو جو کہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا پیپر دے رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھ لینا چاہیے. اس کو رٹالائزیشن نہیں کہتے، یہ جسٹ ایک ٹپس ہوتی ہیں جو اگر ذہن میں ہوں گی تو کوشچن جلدی سالو ہو جائے گا، اور اس وقت سوچنے بیٹھو گے تو کوشچن دیر سے سالو ہوگا، صرف اس پوائنٹ آف ویو سے. تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر نارمل لاس ہے تو فرسٹ ڈپارٹمنٹ میں نارمل لاس کے جو یونٹس ہیں ان کو آپ نے اگنور ہی کر دینا. آئیے اب سولوشن پہ چلتے ہیں. جناب کوانٹٹی اسکیجول جو آپ کو نظر آ رہا ہے سادہ سا، اب تو ماشاءاللہ آپ ایکسپرٹ ہو چکے ہیں کوانٹٹی اسکیجول بنانے میں، کہ یونٹس پٹ انٹو دا پروسیس 1000 ہے، ڈبل انڈر لائن کر لو، بات ختم ہوئی. یونٹس کمپلیٹڈ اینڈ ٹرانسفرڈ ٹو دا نیکسٹ ڈپارٹمنٹ 600 ہیں، اور جبکہ یونٹس جو پروسیس میں ہیں وہ 300 ہیں اور جو نارمل لاس یونٹس ہیں وہ 100 ہیں. کوانٹٹی اسکیجول میں دکھانا ہے آپ نے نارمل لاس یونٹس کو. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو کوانٹٹی اسکیجول میں بھی نہیں دکھانا. اوکے کوانٹٹی اسکیجول میں آپ کیسے جسٹیفائی کرو گے ادروائز. اوکے تو کوانٹٹی اسکیجول میں آپ کو نمبر آف یونٹس جو نارمل لاس کے ہیں شو کرنا ہے. اوکے آئیں اب دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں. آپ کو اب کاسٹ ایکومولیٹڈ کا جو پارٹ نظر آ رہا ہے وہ بڑا آسان لگ رہا ہے کیونکہ اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے. وہی ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ، ڈائریکٹ لیبر کاسٹ، فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ اور اس کا ٹوٹل، بات ختم. ڈسکس بھی نہیں کرتے اس کو. آگے چلتے ہیں. ایکویلنٹ یونٹس پروڈیوسڈ کی کیلکولیشن، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ مٹیریل کے لیے جو کمپلیٹڈ یونٹس ہیں 600 وہ پلس ان پروسیس یونٹس 300 اکٹھے کر کے 900 بنتے ہیں. جبکہ ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے لیے 600 کمپلیٹڈ یونٹس میں ہم شامل کر رہے ہیں 300 ان پروسیس یونٹس کے 75% کو، جو بنتا ہے 225. تو یوں 600 پلس 225 ہمارے پاس آ جاتا ہے
25. یہ ڈائریکٹ لیبر کے پوائنٹ آف ویو سے ایکولی پروڈیوسڈ یونٹس ہیں. اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے لیے بھی سیم 825 کی فگر آپ کے پاس آ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پر نارمل لاس کے 100 یونٹس کو اگنور کر دیا. اوکے آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. کاسٹ پر یونٹ کو کیلکولیٹ کرنا ہے. جو ان کی کاسٹ ہیں ڈیوائڈ کر دیں ان کو ان کے ایکویلنٹ یونٹس کے ساتھ, تو آپ کو کاسٹ پر یونٹس نظر آ رہی ہے. ڈائریکٹ مٹیریل کے لیے 0.555, ڈائریکٹ لیبر کے لیے 0.27272 اور فیکٹری اوور ہیڈ کے لیے 0.163636. ٹوٹل کیا 0.992 آ گیا. ایک احتیاط یہاں پر آپ رکھیے کہ آپ نے پوائنٹس کے بعد ڈیسیمل پلیسز کم از کم 5 لینی ہے اگر آپ ریٹ کی کیلکولیشن کر رہے ہیں, اور جب فائنلی اماؤنٹ کی کیلکولیشن ہے تو اس میں آپ راؤنڈ آف کر سکتے ہیں. آپ اب اس کی اپورشنمنٹ کو جب دیکھ رہے ہیں تو 600 انٹو 0.992 595, اور ورک ان پروسیس ایز ٹو مٹیریل, ایز ٹو لیبر, ایز ٹو فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ, ان کے ایکولی پروڈیوسڈ یونٹس 300, 225 اور 225 کو ان کے ریسپیکٹو ریٹس کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہے ہیں. مٹیریل کے لیے 0.5555, لیبر کے لیے 0.2727, ایف او ایچ کے لیے 0.16363, اور آپ کے پاس ورک ان پروسیس کی جو کاسٹ ٹوٹل آ جاتی ہے 265, اور ٹرانسفرڈ کاسٹ 595 مل کے ایگزیکٹلی وہی 860 کی کاسٹ آ جاتی ہے جو کہ کاسٹ ایکومولیٹ کی تھی آپ نے اس پروسیس میں. تو آپ نے دیکھا کہ نارمل لاس کی صورت میں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا سوائے اس کے کہ کوانٹٹی اسکیجول میں شو کر دینا ہے, اور بس آٹومیٹیکلی پر یونٹ کاسٹ زیادہ ہو گئی. آپ کو ابھی جو میں نے کوشچن سالو کروایا اس کو آپ کمپیئر کریں گے جو ہم نے پریویس لیکچر میں کوشچن سالو کیا تھا اس کے ساتھ, تو آپ دیکھیں گے کہ ادھر جو پر یونٹ کاسٹ آئی تھی وہ اس کی نسبت کم تھی. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی نارمل لاس کی کیلکولیشن جو نیکسٹ ڈپارٹمنٹس کے لیے, سبسیکوینٹ ڈپارٹمنٹس کے لیے کی جاتی ہیں وہ میں آپ کو سکھاؤں گا, اور اب نارمل لاس کی کیلکولیشنز بھی سکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. بہرحال آہستہ آہستہ آپ مزید سیکھنے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کے لیے بچے جب تک آپ پریکٹس ساؤنڈ نہیں کریں گے اپنی, اس وقت تک آپ کو مزہ نہیں آئے گا پڑھائی میں اور الجھتے چلے جائیں گے. اپنی پریکٹس پر خاص توجہ رکھیے. نیکسٹ لیکچر کے لیے آپ کی ساؤنڈ پریکٹس بہت ضروری ہے. انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.